سورہ تحریم 107 نمبر سورہ حجرات کے بعد نازل ہے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ النبی بھی ہے، تیسرا نام سورہ لما تحرم بھی ہے۔ ربط، یہ سورہ تحریم حقیقت میں خلاصہ ہے ماقبل سورت کا۔ جو احکامات پہلے انتظامی معاملات تھے تو اس میں مزید کچھ انتظامی امور کا ذکر ہے۔ اسی طرح پہلے جہاد انفاق کا ذکر تو اس میں بھی وہ ذکر ہے۔ پہلے کے افتتاح میں بھی نبی کو خطاب، اس کے افتتاح میں بھی آپ علیہ السلام کو خطاب۔ پہلے اس امت کے عورتوں کا ذکر، اب اس صورت میں سابقہ امتوں کے عورتوں کا بھی بیان ہے۔ فرعون کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، ان کا بھی بیان ہے۔ صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو صورت کا دعویٰ حقوق زوجیت کا بیان ہے ایک، دوسرا یہ بیان کہ زوجیت نجات میں فائدہ نہیں دیتا، یعنی رشتہ داری کا خیال رکھو، اور دوسرا یہ کہ رشتہ داری آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا، نجات میں کوئی فائدہ نہ دیتا ہے۔ کہ شوہر اچھا ہے بیوی بری ہے تو شوہر اسے نجات دے سکتا ہے؟ نہیں۔ بیوی صحیح ہے شوہر برا ہے تو بیوی بھی اسے نجات نہیں دے سکتی، جیسے فرعون کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، دونوں کا بیان اس لیے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت میں 4 خطابات ہے، 2 آپ علیہ السلام کو اور 2 امت کو۔ پہلا خطاب آپ کو لما تحرم ما احل اللہ، خطاب کا حاصل یہ کہ آپ اپنے آپ کو کیوں جھنجٹ میں ڈالتے ہو، ہم نے آپ پر کچھ پابندیاں نہیں لگائی کہ آپ بہر صورت بیویوں کو خوش رکھے، تو بیویوں کو خوش رکھنا میرے حبیب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا کوئی پرواہ نہ کرو۔ ایک کہ ہم نے آپ سے بوجھ ہٹایا ہے، بیویوں کا کوئی حق آپ پر نہیں، اور آپ علیہ السلام پابندیوں کے پابند نہ تھے، یعنی جو نمبر کے پابندی ہے وہ نہیں ہے آپ پر، باقی خرچہ وہ تو ہے آپ علیہ السلام دے رہے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے پھر بھی اس سہولت پہ عمل نہیں کیا، یعنی اس رخصت پہ عمل نہیں، عزیمت پہ عمل کرتے رہے اور نمبر کا پورا پورا خیال رکھا آپ نے۔ ایک، دوسرا حکم آپ علیہ السلام کو، اس میں ترغیب ہے۔ پہلا حکم یا ایھا النبی لما تحرم، دوسرا حکم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، تو دوسرے حکم میں ترغیب ہے ادائے اوامر کے طرف، امر الہی ادا کرو، اور اہم امر جہاد ہے، سب سے اہم امر، تو اس کا پورا خیال رکھو۔ گویا کہ داعی کو ترغیب ہے کہ آپ اپنے فریضہ نہیں چھوڑ سکتا، بھلے آپ کو بیوی چھوڑنا پڑے، بیوی ناراض ہے، سب ناراض، وہ ایک سیٹ پر ہے، لیکن آپ اپنی ذمہ داری کو، قرآن کے خدمت ہے جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پورا ادا کرے۔ ایک، پھر 2 خطابات امت کو ہے، ایک یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ شوہر کو حکم ہے، شوہر پر صرف اپنا حق نہیں، بیویوں کا بھی حقوق ہے، اور پھر رشتہ داروں کا، بچوں کا بھی، کہ ان کو بھی دوزخ سے بچانے کا فکر کرے، ان کو دین کی ترغیب دے، قرآن سمجھا دے، وحی سمجھا دے، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ دوسرا حکم امت کو ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، یعنی جو غلطیاں تم سے ہوئی آج تک ہو گئے، آئندہ کے لیے حکم پر عمل کرو، خالص توبہ کرو اللہ کے طرف۔ تو 2 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، 2 مرتبہ یا ایھا النبی، 2 احکامات ہیں۔ سورت کا پس منظر مختلف واقعات ہے۔ ایک واقعہ تو عسل کا ہے، شہد کا، تو آپ علیہ السلام کا عادت مبارکہ یہ تھا کہ اکثر عصر کے بعد سب بیویوں کے پاس جاتے تھے مختصر وقت کے لیے، تو زینب رضی اللہ عنہا وہ سمجھدار بھی تھی زیادہ، اور کھانا بنانے میں ماہر بھی تھی، بعض عورتوں کے ہاتھ کا ذائقہ ہی اچھا ہوتا ہے، تو ان کے ہاتھ کے ذائقے مشہور تھے، جیسے امہات میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ سب سے زیادہ سمجھدار، نرم مزاج کے، جو جتنا بھی باتیں کرتے ان کو غصہ نہیں آتے، تو اکثر امہات اپنے باتیں ان کے حوالے کرتے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھیں۔ تو زینب رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کے لیے شربت بنا کے پیش کی، تو شربت بنانے میں پھر اس پہ کافی وقت لگ جاتا،
تو دوسرے ازواج نے یہ طبعی معاملہ ہے، یہ عیب نہیں، یعنی طبعی معاملات عیب نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ آپ علیہ السلام سے محبت ہے، اگر کسی عورت نے ایسا کیا کہ وہاں کیوں زیادہ رکتا ہے تو یہ آپ علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے ایسا کیا، تو معاملہ تو برا نہیں ہے، آپ علیہ السلام سے محبت اچھی چیز۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، یہ مشورہ صحیح نہیں تھا۔ مشورہ میں یہ کہ ہم آپ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نے صحیح شہد استعمال نہیں کیا آج، اس میں مغافیر کا کچھ بو سا لگتا ہے، اور شہد کے مکھی ہو سکتا ہے، مغافیر بدبودار سا پودا ہے اس پر بیٹھا ہو۔ آپ علیہ السلام بدبو سے بہت نفرت کرتے تھے۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہہ کر کہ آج آپ نے کیا استعمال کی، یہ بو تو صحیح نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حفصہ سے کہا میں نے اور کچھ استعمال نہیں کیا، شہد کے شربت ہی استعمال کر کے آیا ہوں، البتہ اگر یہ صحیح نہیں تو آئندہ میں نہیں پیوں گا۔ شہد کے شربت اپنے اوپر بند کر دیا۔ ساتھ حفصہ سے یہ بھی کہا کہ تم یہ بات کسی کو بتاؤ نہیں، تاکہ زینب رضی اللہ عنہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ سے یہ غلطی ہوئی، اس نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہہ کے کہ آپ نے قسم اٹھایا آئندہ وہاں زیادہ نہیں رکیں گے۔ تو وہی آئی لما تحرم ما احل اللہ لک، شہد حلال ہے آپ کیوں بند کرتے ہو اپنے اوپر؟ بیوی کی خوشی کے لیے، تو بیوی کی خوشی کا بوجھ ہم نے آپ سے اٹھا لیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے تنبیہ بھی دی حفصہ رضی اللہ عنہا کو۔ ایک دوسرا واقعہ یہ بھی ہے ماریہ قبطیہ کے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں آپ علیہ السلام نے ان سے فائدہ اٹھایا، ان سے مباشرت کی، اس پر وہ ناراض ہو گئے، اچھا کہ میرے کمرے میں اور پھر ایک باندی میرے کمرے میں، تو اس سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے خوشنودی کے لیے کہا کہ میں آئندہ اس کے پاس نہیں جاؤں گا، تم ناراض نہ ہو۔ تو اس پر یہ حکم آیا یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم، آپ کی وہ یہاں تحریم سے مراد تحریم شرعی نہیں ہے، شریعت کا اختیار تو اللہ کو ہے۔ حرمت سے مراد لغوی ہے، نفس سے بند کرنا ہے، آپ کیوں بند کرتے ہو وہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر رکھا ہے، جو شہد حلال ہے وہ کیوں بند کرتے ہو؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ تلاش کرتے ہو اپنے بیویوں کے رضا کو کہ یہ راضی رہے؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی آپ کا معاملہ نہیں کہ آپ سے گناہ ہوا، اللہ تو سب کو بخشتا ہے، آپ کے لیے تو پہلے سے ہی بخشش کا اعلان، اور امہات المومنین کے لیے بھی غفور الرحیم، جو ہوا تو ہوا۔ قد فرض اللہ لکم، اللہ نے لازم کی تم پر، دیکھے اللہ کہا پیغمبر کا مقام، یہ نہ کہا فرض اللہ لکا، آپ پر لازم ہے، تو امت کو خطاب کی، تنبیہ کا حکم ہے تو پھر امت کا ذکر کی۔ اللہ نے فرض اللہ لکم، فرض کیے تم پر، تحلت ایمانکم، کھول دینا، تحلہ مانا کھول دینا، ایمانکم اپنے ناجائز قسموں کو، ایمان اضافت، ایمان مضاف کم کے طرف، یہ اضافت عہدی ہے، ہر قسم مراد نہیں، ہر قسم توڑنا ضروری نہیں، ناجائز قسم مراد ہے، اپنے ناجائز قسموں کو توڑنا تم پر لازم ہے۔ لازم کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تمہارا مولا ہے، آقا وہ ہے، جو حکم وہی دے گا، تم پابند ہو مانو گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ عرفاً قسم میں داخل ہے، کہ حرام ہے تو پھر قسم کا کفارہ دو، حلال کو اپنے اوپر حرام کرنا۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ اللہ نے حکم اتارا، اس میں بہت سے حکمتیں ہیں، اللہ جانتے ہیں تمہارے خفیہ معاملات کو۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، جب راز کے بات بتائی نبی علیہ السلام نے اپنے بعض بیویوں کو، حدیثاً بات، اسر النبی حدیثاً، چپکے سے آپ نے بتائی اپنے بعض بیویوں کو، بعض سے مراد حفصہ رضی اللہ عنہ، فلما پس جب نبأت خبر دی آگے بھی اس خبر کا، نبأت بیوی نے، حفصہ نے آگے بتا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اور اللہ نے ظاہر کی، ہو یہ معاملہ، اللہ نے علیہ آپ علیہ السلام پر، اللہ نے بات ظاہر کر دی۔ کیا ظاہر کی؟ کہ بیوی آپ کے راز آگے فاش کر چکے ہیں،
تو عرف بعضہ عارض عن بعض، یہ اخلاق نبوی، آپ علیہ السلام نے عرف بعضہ ظاہر کر دی کچھ بات، وعارض عن بعض اور تسامح کر دی بعض باتوں سے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کچھ بات ظاہر کر دی کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا نہیں بتانا، آپ نے آگے بتا دی بس، اور اعراض کر دی۔ جیسے ایسے موقع پر شوہر ڈانٹتے غصہ کرتے کیا کچھ نہیں کرتا، تو آپ نے آگے کچھ نہیں کہا، یہ اخلاق نبوی۔ فلما پس جب اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹی سے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی، کہ تم آپ علیہ السلام سے ایسے آزادانہ گفتگو نہ کرو، تو انہوں نے کہا آپ علیہ السلام رحمت للعالمین، ان کے اخلاق کا ہمیں اندازہ۔ فلما نبأہا بھی، پس جب نبی نے خبر دی ہاں اس بیوی کو، بھی معنی افشاء راز کا، کہ آپ نے راز فاش کر دی، تو وہ کہنے لگی من انبا کا ھذا، کس نے بتا دی آپ کو یہ بات؟ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتا دی، کسی اور نے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے مخلوق نے نہیں بتایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے خبر دی جو ہر چیز سے علیم، ظاہر سے بھی خبر، خبیر باطن سے بھی خبر، اسے ظاہر باتوں کا اور انسان کے خیالات کا بھی پتہ ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت، اب تنبیہ ان کے لیے، اب اگر تم رجوع کرتے ہو اللہ کے طرف تو یقیناً صغت قلوبکما، ایک معنی راہ راست سے ہٹ گئے ہیں تم دونوں کے دل، تو رجوع کرو، کیوں کہ تم نے صحیح طریقے سے ہٹ گئے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یا دوسرا معنی صغت قلوبکما، مائل ہے تم دونوں کے دل، تم دونوں کے دل توبہ کے طرف مائل بھی ہے، تو توبہ کرو۔ اور جب تثنیہ کے طرف اضافت ہو تو اس صورت میں مفرد بھی ہو سکتا ہے قلبکما، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے قلبیکما، اور جمع بھی قلوبکما، اور جمع زیادہ فصیح ہے، اس لیے قرآن مراد یہاں دو دل ہے، حفصہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، لیکن جمع ذکر کی، یہ عرب کے لغت کا طریقہ ہے، تثنیہ کے طرف اضافت جمع کا کرتا۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم پش پناہی کرو گے ایک دوسرے کا، علیہ نبی کے خلاف، یعنی اس کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہو، تو اللہ تعالی مولاہ، مددگار ہے اس نبی کا، وجبریل، اور جبریل، اور تمام صالح ایمان والے نیک مومنین۔ کیا معنی؟ اصل مدد اللہ کا ہے، مدد وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر طریقی مدد کا کیا ہے؟ اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، مومنین کے دلوں میں اس نبی کا محبت ڈالا، یہ حدیث میں جیسے ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو پھر خاص ملائک سے، جبریل سے، پھر ملائک میں اعلان ہوتا ہے، پھر مومنین کے دلوں میں اللہ محبت ڈالتا ہے، ملائک بھی اس کے بعد ظہیر مددگار ہے۔ عسیٰ ربہ، یہ اور تنبیہ، ممکن ہے کہ اس پیغمبر کا رب ان طلقکن، اگر یہ چھوڑ دے تمہیں، ایبدلہ، تو بدلے میں دے اس نبی کو بیویاں بہت بہتر تم سے، مسلمات، بہتر کیسے؟ تابیدار ہوں گے، ایمان والے، قانتات، اطاعت گزار، عاجزی کرنے والے، تو تائبات، توبہ کرنے والی، عابدات، عبادت کرنے والی، سائحات، سائحات مانا سائمات، روزہ رکھنے والی، سیبات، شوہر دیدہ، و ابکارا، اور باکرے ہوں گے۔ سیبات مانا تجربہ کار، ابکار مانا باکرے غیر شادی شدہ، یعنی جن کا پہلے سے شادی نہ ہوئی۔ تو یہاں ان طلقکن پہلے کہا تھا کہ ان کے ساتھ شرط ہوتا ہے، وہ مستلزم وقوع کا نہیں ہوتا۔ یہ آیات دلیل ہے کہ دنیا میں امہات المومنین سے بہتر عورتیں نہیں، اگر بہتر عورتیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ دے دیتے، اور یہ تو تنبیہ ہے، اگر تم کو طلاق دے تو اللہ پھر اور پیدا کریں گے، لیکن دنیا میں ان سے بہتر ہے نہیں، نبی نے طلاق ہی نہ دی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، جتنا شوہر بہتر ہوتا ہے وہ درجہ بیوی کا ہوتا ہے، تو آپ کے درجے کے مطابق آپ کی بیویاں ہے۔ شیعہ روافض انتہائی منحوس لوگ ہیں جو اس راز کو نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، پہلا حکم مومنین کو کہ تم پر رشتہ داروں کے، ازواج کے، بیویوں کے حقوق ہے، اور حق، شرعی حق۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو، اہلیکم نارا، اور اپنے اہل کو بھی آگ سے، خود بھی بچو، ان کو بھی بچاؤ۔ خود تڑپنا ہے نہیں، اوروں کو تڑپانا بھی ہے، دوسروں کو بھی، دوسروں میں بھی یہ درد پیدا کرو۔
ایسی آگ وقودها الناس والحجارہ جس کے ایندھن لوگ ہیں، والحجارہ پتھر، اس پر ملائک ہوں گے، غلاظ سخت، طبعاً شداد سخت ہے حملہ کرنے میں، حملہ بھی سختی سے کرے گا اور ان کا مزاج بھی سخت ہے۔ تو غلاظ معنی تنخو ہے، سخت مزاج کے ہے، شداد معنی سخت گیر ہے، سخت حملہ کرنے والے۔ تو غلاظ ہے معنی رشوت نہیں لے گا، پولیس نہیں کہ آپ ان کو لوٹ دے وہ نرم پڑ جائے، ان کا مزاج ہی سخت ہے، سخت حملہ کرنے والے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، مخالفت نہیں کرتے اللہ کے حکم کا، جو حکم اللہ دے اس کے پابند، یعنی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں جس کو سزا دیتا ہوں اس پر کیا گزرتا ہے۔ وہ انسان کا روح نکال کے پیچھے بچہ روتا ہے، دودھ پیتا بچہ کیا ہوگا اس کا، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں، ان کو تو بس حکم کو دیکھنا ہے، انہیں یہ حکم ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کرتے ہیں جو ان کو حکم ملے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو معذرت نہ کرو، آج بہانے نہ کرو کہ مجھے موقع دو، غلطی ہوئی، تمہیں بدلہ ملے گا تمہارے اعمال۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، دوسرا حکم مومنین کو کہ تقوی کے خلاف تم سے جتنا کچھ ہو گیا ہو گیا، اب توبہ کرو، موت کے وقت پھر معذرت کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے کافروں کے معذرت قبول نہیں ہوگی۔ پھر اے ایمان والو رجوع کرو اللہ کے طرف، توبہ کرو، توبۃ نصوحا، اخلاص والا توبہ۔ توبہ نصوحا وہ ہوتا ہے جس میں گناہ کے طرف واپسی محال ہو، ناممکن ہو، جیسے دودھ پھر تنوں میں واپس نہیں جا سکتا، تو ایسا توبہ کہ پھر گناہ کے طرف واپسی کی صورت نہ ہو۔ دوسرا عمر رضی اللہ عنہ کے توبہ نصوحا یہ کہ گناہ نہ کرنے کا عزم، اور جب یاد آئے سابقہ گناہ تو اس پر رو پڑے کہ کیوں کیا وہ، تو پچھلے گناہ پر پریشان اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، یہ توبۃ نصوحا ہے۔ یہاں لوگ جو لمبے چوڑے قصے بیان کرتے ہیں، آدمی کے قصے اور ان کے ساتھ بڑے واقعات، وہ صحیح نہیں ہے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، ممکن ہے تمہارا رب دور کر دے تم سے۔ عسیٰ اللہ کی طرف سے یقین کے لیے ہوتا ہے، مشہور ہے نا، اطماع الکریم خیر من انجاز اللئیم، سخی آدمی اگر آپ کو بس امید دلا دے وہ دوسرے کے دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ ممکن ہے تمہارا رب دور کر دے تم سے تمہارے تکالیف، یعنی دوزخ سے بچا لے گا، داخل کرے گا جنات میں، بہہ رہی ہوگی اس کے نیچے نہریں۔ جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا اپنے نبی کو، اور جو ایمان لائے معاہو نبی کے ساتھ، وہ سارے اس دن رسوائی سے محفوظ۔ رسوائی دوزخ میں جو گیا وہ رسوا ہوا۔ من تدخل النار فقد اخزیتہ، ان کا نور یسعى دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے، وبایمانہم ان کے سامنے، یا بایمانہم کتبہم، دائیں ہاتھ میں عمل نامی ہے، آگے نور ہے، تو عمل نامہ بھی دائیں ہاتھ میں اور چراغ سامنے۔ کہیں گے یہ اس وقت بھی اپنے رب سے مانگیں گے، نفی شرک فی الربوبیت، کہیں گے ہمارے رب تام کر دے ہمارے نور کو۔ منافقین کا نور بجھ گیا، کہ ہمارا نور نہ تمام نہ ہو جائے، بخش دے اللہ ہمیں، آپ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرا حکم آپ علیہ السلام کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کر کافروں سے بالسیف، تلوار کے ذریعے، والمنافقین باللسان، منافقین سے زبان کے ذریعے، واغلظ علیہم، اور سخت ہو جائے ان پر سختی کرے۔ سختی مانا تاکہ ان کا منافقت رک جائے، نرمی کرو گے تو بدذات آدمی نرمی سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے، وہ نقصان زیادہ پہنچا دے گا۔ نرمی تو اصل آدمی سے کرے جو نرمی کی زبان کو سمجھتا ہے، تو کافر اور منافق سے سختی کرے۔ یہ حکم، موسیٰ علیہ السلام کا مزاج سخت تھا، بہت پہلے سے سخت تھا، اللہ نے کہا قولا لینا، فرعون کے پاس جا کے نرمی سے بات کرو۔ آپ علیہ السلام ہے ہی رحمت للعالمین، تو حکم ہے اتنا نرمی نہ کرو کہ کوئی منافق اجازت لینے آئے آپ کا ایسا ہی ہے، ان پر سختی کرو کہ ان کے منافقت ظاہر تو ہو جائے۔ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ، یا منافقین سے وہ منافق جو کافروں کے صف میں کڑے ہیں، تو پھر جہاد بالسیف مراد ہے، یعنی ان کے طرف سے لڑتے ہیں پھر ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو۔ وماواہم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بری جگہ ہے لوٹنے کے۔ ضرب اللہ مثلا، یہ صورت میں دوسرا دعویٰ کہ زوجیت کا رشتہ نجات میں کارآمد نہیں ہے،
نجات میں اپنا عمل کام آئے گا، بلکہ تعلق مع الانبیاء، جسدی تعلق، نسبی تعلق انبیاء کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں دیتا اگر ایمانی تعلق نہ ہو۔ تو سید ہونا، نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر مومن نہیں تو نسبی تعلق کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس کے لیے مثال بیان کرتا ہے اللہ، مثال للذین کفروا، کافروں کے لیے، امرأۃ نوح یعنی کافروں کے عبرت کے لیے، امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی، وامرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی کے۔ امرأۃ تب کہا جاتا ہے کہ وہاں بدنی تعلق ہے، اور زوجہ تب کہا جاتا ہے کہ وہاں قلبی تعلق۔ تو نبی کے ازواج ہے، نبی کے لیے امرأہ نہیں، اور ان کے صرف بدنی تعلق ہے۔ کانتا تحت عبدین، تھے یہ دونوں بیویاں، تحت عبدین، میرے دو بندوں کے نکاح میں، میرے بندوں میں سے جو صالح تھے، صالح معنی کامل صالح، مراد نبوت ہے۔ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی اپنے شوہروں سے۔ خیانت سے مراد کیا ہے؟ دینی خیانت ہے، یعنی شرک میں، توحید میں ان کا ساتھ نہ دیا، شرک کے انہوں نے۔ اس سے مراد بدکاری زنا نہیں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں، ابن کثیر، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل ہے کہ انبیاء کے ازواج وہ بدکار نہیں ہوتے، مشرکہ ہو سکتی ہے، بدکار نہیں ہو سکتی۔ فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی، کیا معنی؟ نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں سے کہتی تھی کہ میرے شوہر کے دماغ صحیح نہیں، ان کے باتوں میں مت آؤ، اور کوئی ایمان قبول کرتا تو پھر وہ جا کے لوگوں سے کہتی کہ فلاں مسلمان ہو گیا ہے، اس کو مارو، اس کو سزا دو۔ فلم یغنی عنہما، تو ان دونوں نے دفع نہ کر سکے ان سے، من اللہ یعنی من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی۔ کہا گیا ان کو داخل ہو جاؤ آگ میں، داخل ہونے والوں کے ساتھ، تو داخل ہونے والے کافر ہے، تو اور کافروں کے لیے یہ نمونہ ہے، یہ عذاب سے نہ بچ سکے۔ تو کفر سبب کافروں کے لیے نمونہ کیا؟ کفر سبب عذاب ہے، بھلے نبی کے گھر سے کیوں نہ نکلے تو اللہ اس کے ذریعے عذاب دیتا ہے، تو کافر یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ جائیں گے۔ بیان کرتا ہے اللہ مثال ایمان والوں کی نصیحت کے لیے، امرأۃ فرعون کے گھر والے کے، اذ قالت رب ابن لی عندک، تو یہاں بھی بیوی کے طرف سے، ایمان شوہر کے طرف سے نہ تھا، بدنی تعلق تھا۔ تو بی بی آسیہ کے مثال، آیات کا مقصد کافر کے ساتھ تعلق ہے لیکن کافر کا اتباع نہیں ہے تو یہ نقصان نہیں۔ اسی طرح آیات میں مثال یہ کہ بیوی بھلے دیندار ہو، شوہر کو نہیں بچا سکتی قیامت کے دن۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس سے کوئی یہ نہ اخذ کرے کہ حاشا وکلا، یہ کئی سورہ تحریم کے آخر میں ازواج مطہرات کے سمجھانے کے لیے، یہ بیوقوفی ہے، ازواج مطہرات کے لیے نہیں، ورنہ امرأۃ فرعون کے مثال پھر کس پر فٹ کرو گے؟ یہ عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے۔ اذ قالت رب ابن لی، جب کہنے لگی بی بی آسیہ، اے میرے پروردگار بنا دیجئے میرے لیے، عندک اپنے ہاں، گھر جنت میں۔ عرب کہتے ہیں نا کہ اطلب الجار قبل الدار، گھر سے پہلے پڑوسی کا تلاش کرو کہ وہ کیسا ہے، پھر وہی گھر لے لے۔ تو بی بی آسیہ بھی سمجھدار، عندک اللہ، اپنے ہاں گھر، پہلے اللہ کے تلاش ہے، بعد میں جنت کا تلاش ہے، میرے اپنے ہاں میرے لیے گھر بنا دے۔ تو فرعون ظالم تھا، وہ بیوی پر ظلم کرتے تھے، ان کے ہاتھوں پر وہ کیلے ٹونکنے لگے، بلا آخر وہ نہ مانی، اللہ نے دنیا میں اسے جنت دکھا دی، وہ جنت کو دیکھ کے تکلیف محسوس ہی نہیں کرتی تھی، اور بلا آخر تنگ آئی ان سے، تو دعا کی، اس نے فریاد کی کہ اللہ مجھے اس شوہر سے نجات دے۔ تو شوہر نے اسے پھانسی دے کے اس بیچاری کو شہید کر دی، وہ جنت چلے گئی۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اللہ نجات دے مجھے فرعون اور اس کے عمل سے، یعنی اس کے ظلم سے یا اس کے عملی سے، نجات دے مجھے ظالم قوم سے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرعون کے ساتھ اور بھی ظالم مشورے دے دیتے کہ بی بی آسیہ کو یہ تکلیف دو، یہ دو۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان، یعنی اذکر مریم، یاد کرو مریم، عمران کی بیٹی، التی وہ احصنت فرجہا، جس نے
محفوظ رکھا، جس نے پاک رکھا فرجہا اپنے شرمگاہ مراد گریبان، یعنی پاک دامن عورت تھی، ہم نے پونگ ڈالا اس میں اپنے روح میں سے۔ روح کے اضافت اللہ کے طرف تخلیقی ہے، یعنی وہ روح جس کا خالق میں اللہ ہو، میں نے روح پیدا کیا، یا اضافت تشریفی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا۔ وصدقت بکلمات ربها، اور تصدیق کی اس عورت نے اپنے رب کی کتب کا، کلمات کتب کا، پھر فیصلوں کا، وکتبی ہی، اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی عورت، پاک دامن عورت تھی، عمل اس کے صاف، صدقت بکلمات ربها، یہ اس کے صاف عقیدے کا ذکر، عقیدہ بھی پاک، اللہ کے فیصلوں کی تصدیق کرنے والی، اور تھی وہ من القانتین، تابیداری کرنے والوں میں سے۔ من القانتین مذکر کہا، کیوں کہ اس کے لیے موصوف قوم ہے، من القوم القانتین، تو